بائیو ایتھکس یا طبی اخلاقیات، اس کو کس زبان میں پڑھایا جائے؟ ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ لوگ دنیا کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنے تصورات قائم کرتے ہیں، اس میں زبان کا بڑا گہرا عمل دخل ہوتا ہے جس کو وہ روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان خود بھی اپنے بولنے والوں کے معاشرے کی خاص سماجی، سیاسی، ثقافتی، ماحولیاتی، تاریخی اور مذہبی حقیقتوں سے اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی خاص زمان اور مکان میں پیدا ہونے والے تصورات یا اصطلاحات اس زمان اور مکان کے خاص سماجی حالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ زبان کی انہی پیچیدگیوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کسی زبان میں موجود تحریر کو کسی دوسری زبان میں ترجمہ کرنا نہایت مشکل کام ہے، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی زبان کے خاص فقرے کسی دوسری زبان میں منتقل ہونے کے بعد اپنے خاص معنی یا اپنے اظہار کی خاص جوہر کو کھو دیتے ہیں۔ ان سب گزارشات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بائیو ایتھکس بھی مغربی ممالک میں خاص پس منظر میں پیدا ہوئی اور پروان چڑھی۔ بائیو ایتھکس کے تمام تصورات، اس کے طریقہ کار، اس کا منہج اسی خاص پس منظر سے جڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جیسے ایک مختلف معاشرے میں جس کی سماجی اور ثقافتی حالات ان ممالک سے بہت مختلف ہیں، یہاں پر بائیو ایتھکس کو پڑھاتے ہوئے یا اس کی تدریس کرتے ہوئے چند مسائل درپیش آتے ہیں۔ ان مسائل میں سے چند یہ ہیں کہ بائیو ایتھکس کو اردو میں پڑھایا جائے یا انگریزی میں اس کی تعلیم دی جائے۔ اردو میں پڑھاتے ہوئے بائیو ایتھکس کی اصطلاحات اور تصورات کا ترجمہ کیسے کیا جائے؟ کیا عصری بائیو ایتھکس کو منوً اسی طریقے سے پاکستان میں پڑھایا جا سکتا ہے جس طریقے سے مغربی ممالک میں پڑھایا جاتا ہے؟ ایسے ہی مسائل کے بارے میں نصیب ہے کہ کچھ اساتذہ سے گفتگو کی جنہیں اردو میں بائیو ایتھکس پڑھانے کا تجربہ ہے۔ آئیے دیکھیے وہ اساتذہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو بائیو ایتھکس پڑھانا 2004 میں شروع کیا تھا ایک ایسے سیٹ اپ میں جہاں پر جو نان پروفٹ آرگنائزیشن تھی، وہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کو اردو کے علاوہ کوئی اور زبان مشکل سے آتی تھی۔ تو اس وقت سے یہ احساس تھا کہ اگر بات سمجھانی ہے تو اردو کا استعمال کرنا پڑے گا، انگریزی میں بائیو ایتھکس نہیں پڑھائی جا سکتی ہے۔ میرا جو اپنا ایریا ہے کام کرنے کا وہ میڈیکل ایرر نیگلیجنس ہے۔ میڈیکل ایرر نیگلیجنس میں تو خاص طور پہ کیونکہ وہ جو ایک بہت شدید اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے ایرر اور نیگلیجنس کے اراؤنڈ، تو وہ اس کا اظہار انگریزی زبان میں کرنا لوگوں کو خاصا مشکل لگتا ہے۔ اس غم و غصے کا اظہار اردو میں بڑی آسانی سے لوگ کرتے ہیں۔ نیٹو لینگویج اس لیے نہیں کہوں گی کہ نیٹو لینگویج پاکستان میں بہت ساری زبانیں ہیں جو مادری زبانیں ہیں، لیکن وہ کامن زبان جس میں کہ وہ عام زبان جس میں سب لوگ بات کر سکتے ہیں اردو ہے، وہ کرنے میں یقیناً لوگ کھل کے بولنے کی صلاحیت زیادہ رکھی میری۔ جب کبھی ہم نے انگریزی اور اردو ملا کر ورک شاپ کی تو لوگوں نے ایز اے فیڈ بیک یہ دیا کہ بہت آسان لگا کہ آپ اردو میں بات کریں، اور اردو میں بات کرنے کو اکثر سراہا گیا۔ مجھے مزہ آتا ہے جب میں اردو میں بول پاتی ہوں۔ آسان بات یہ انگریزی میں پڑھانے، بیکاز جب آپ پڑھتے ہیں انگریزی میں ہیں تو آپ اس چیز کو پڑھا بھی سکتے ہیں انگریزی۔ تو ایز اے ٹیچر اگر آپ مجھے کہیں کہ کیا آپ کو پڑھانے میں آسانی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے، تو چونکہ میں نے پڑھا انگریزی میں تو پڑھا سکتی ہوں انگریزی میں، لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ کو مزہ زیادہ کب آتا ہے، تو مزہ زیادہ اسی وقت آتا ہے جب میں اسی کانسیپٹ کو اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھا پاؤں، اور مجھے سمجھانے کے لیے ان کی اپنی زبان کا استعمال کرنا زیادہ آسان لگتا ہے۔ میرے نزدیک میں وہاں کھڑے ہو کے جتنی بھی انگریزی بول لوں، اگر وہ میرے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں نقش نہیں ہو رہی یا اس کے دل تک اتر نہیں رہی تو فائدہ نہیں ہے میرے کو۔ تو یعنی آپ ایک ٹیچر کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ ہے وہ اس سے سوال اٹھائے، جو پڑھایا جا رہا ہے اس کے بارے میں اگلا سوال کرے۔ وہ اگلا سوال آنا بہت آسان ہو جاتا ہے جب میں اردو زبان کا استعمال کر رہی ہوتی ہوں پڑھانے میں۔ میرے نزدیک کنٹینٹ کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کو بات جب آپ آٹونومی کو خود ارادیت کہیں گے تو خود ارادیت کا جو پہلی تصویر پاکستانی کے ذہن میں آئے گی وہ کشمیر کی تصویر ذہن میں آئے گی، تو یقیناً ایک بہت مختلف پیرا آیا ہے اس آٹونومی کا جو کہ ویسٹرن ورلڈ میں آٹونومی کہلاتی ہے اور جو پاکستان میں خود ارادیت کہلائے گی۔ وہ بالکل مختلف پیرائے ہیں جن میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کہ میں اپنے پڑھانے میں اشعار کا استعمال کرتی ہوں۔ ہیومینٹیز ہم پڑھا رہے تھے تو میں نے اس لیکچر کو شروع اس شعر سے کیا، اور پوری لیکچر ختم ہونے کے بعد
جو چیز جس پہ بات ہو رہی تھی وہی ایک شیڈ تھا. تو وہ بڑا جس طرح سے وہ کلک کیا وہ بڑے مزے کی بات تھی. اور پھر ہم نے پورا وہ کورس ختم کر دیا. پوری ورک شاپ پورا ہمارا 7 دن کا کورس تھا, لیکن اس 7 دن بعد بھی جس بارے میں بات ہو رہی تھی وہی شیڈ تھا کہ اس نے اس بات کو اتنی اچھی طرح سمجھایا تھا کہ لوگ بار بار اسی کو دہراتے رہے. انگلش اسپیسیفکلی ان ڈاکٹرز کی جن کی بیسک ایجوکیشن کی ٹریننگ ولیجز کی اور دوسرے اس طرح کے رورل ایریاز کی ہوں, تو ان کا کمانڈ آن انگلش, میڈیکل ٹرمز تو ان کو انگلش میں بہت اچھی آتی ہیں, لیکن جب اس کو ایکسپریس کرنا ہو, خاص طور پہ اپنی کوئی ڈائلیما کو, اپنے کوئی تھاٹ پروسیس کو, یا کوئی کانفلکٹ ان کو اپنا بتانا ہو, مورل کانفلکٹ, تو اس میں انگلش میں آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بتائیں تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ خاموش رہیں. یہ میں نے نہ صرف بائیو ایتھکس کے اس میں بلکہ نیفرولوجی کے بھی لیکچرز میں یہ میں نے دیکھا کہ جب بھی انٹریکٹیو کوئی سیشن ہو اور آپ یہ لینگویج کی قید ہٹا دیں کہ بھئی آپ کسی بھی لینگویج میں جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں آپ اس میں بولیں, تو وہ دیکھا یہ ہے کہ پھر کھل کے پارٹیسپیشن ہوتی ہے, پھر ہر کوئی جو ہے اس کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے تمام احساسات اور اپنے ذہن کے جتنے کانفلکٹس ہیں ان کو کھل کے بتائے اور اس میں ایک تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرے, اور اس کو اگر آپ اسی زبان میں بھی سمجھائیں گے بھی تو سمجھ بھی ان کو بہتر آتا ہے, یاد بھی رہتا ہے. ہم اب پیور اردو تو ویسے بھی استعمال نہیں کرتے. اب میری جو ابھی تک کی گفتگو ہے اس میں آپ نکالیں تو 30% تو میں نے انگریزی کے ہی لفظ استعمال کیے. ایتھکس کی ہی نہیں, میڈیکل ٹرمز بھی ان کی پیور انگلش ورڈ کی جب گوگل ٹرانسلیٹر سے اردو کریں تو وہ اس قسم کی اردو بن جاتی ہے جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. یہ اس کا ایک اور بڑا, جب میں ERC بھی کرتا ہوں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے ٹوٹی انگریزی کے اندر ایک کنسنٹ فارم بناتے ہیں اور پھر اس انگریزی کو وہ گوگل ٹرانسلیٹر کے ذریعے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ایتھکس پڑھاتے ہوئے صرف ایتھکس کہہ دیں تو انہیں بہت اچھے سے سمجھ آ جاتا ہے. ایتھکس کو طبی اخلاقیات کے اندر اگر آپ کریں تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سی زبان بول رہے ہیں. تو ان کو ٹرانسلیٹ کرنے جب جاتے ہیں آپ پیور اردو میں تو ہمارے پاس بہت فقدان ہے اس طرح کے ٹرمز کا, اور ہماری اس طرح کی اردو اب بچی ہی نہیں ہے, لٹریری اردو جو ہے, اسکالرلی اردو, کہ وہ بھی انہیں نہیں سمجھ آتی. وہ شاید انگلش سے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی پرنسپلز ہیں ان کو اگر آپ اس جگہ کے کانٹیکس میں, اس کے کلچر کے حساب سے, ان کی ریلیجیس ویلیوز کے حساب سے اگر آپ ان کو نہیں اپلائی کریں گے تو وہ ایلینیٹڈ ہی فیل کریں. ہمارے یہاں یہ آٹونومی کا کانسیپٹ فار ایگزامپل اس لیے اپلائی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے جو مریض ہیں ان کو آپ جتنی بھی تفصیل سے چیزیں سمجھائیں, ساری چیز سننے سمجھنے کے بعد آخر میں پھر وہی ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا. آپ مائی باپ ہیں, اوپر خدا نیچے آپ ہیں, آپ پڑھے لکھے ہیں, ہم نہیں ہیں, آپ نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ بتائیں میرے بچے کے لیے بہتر کیا ہے. اور شروع کے زمانے میں تو بہت ضد کرتا تھا میں ان سے کہ نہیں جی فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میں آپ کو ہر طرح سے ہیلپ کروں گا, بتاتا جاؤں گا جو آپ پوچھیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب میں نے وہ ضد کرنی چھوڑ دی. اسی طرح کی یہ رائٹس والی جو آپ نے بات کی, تو ہمارے یہاں کی یہ والی جو پاپولیشن ہے رورل بیک گراؤنڈ کی, خاص طور پہ ان کی براٹ اپ کے اندر فرما برداری, اوبیڈینس یہ کوٹ کے بھری ہوئی, اور وہ ایک ان کے جو ایٹیٹیوڈ طریقہ کار ہوتا ہے, اگر وہ بیٹھے ہوئے ہوں کرسی پہ, میں چلتا ہوا آؤں تو وہ ریفلیکسلی کھڑے ہو جاتے اور ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک کہ میں بیٹھ نہ جاؤں. میں بہت ضد کر کے ان کو اکثر اوقات تو ان کندھوں سے پکڑ کے ضد کر کے دھکا دے کر مجھے بٹھانا پڑتا ہے کہ آپ پلیز بیٹھیں,
میرے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن آپ بیٹھیں گے، میں آپ سے کھڑے رہ کر بات کروں گا، یہ ان سے بولا نہیں جاتا اس کو. اگر یہ پاور ڈفرینس کو میں اپوزٹ طریقے سے لے جاؤں، میں ان کے سامنے جھک جاؤں اگر، تو ان سے ان کی آواز ہی نہیں نکلتی، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کس قسم کا ڈاکٹر ہے. شک ہو جاتا ہے ان کو کہ یہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں. اگر ان کو یہ ان کے رائٹ سمجھائے جائیں کہ جی آپ مجھے سوال کریں، مجھے ڈانٹیں، مجھے بتائیں کہ یہ غلط ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب ہم اپنے ڈاکٹرز کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اگر ان کو آپ صرف وہ ویسٹرن سارے کانسیپٹ سکھانے کی شروع کر دیں، وہ نہیں اپلائی نہیں ہوتے.